بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کا ایک ایسا معجزہ رکھنے جا رہا ہوں کہ جو اس دور حاضر میں ایک عجیب قرآن پاک کا معجزہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر الفاظ کی ایک انوکھی تعداد کو ذکر فرمایا ہے، یعنی جس لفظ کو جس کے ساتھ جس چیز کے برابر ذکر کیا ہے اس کو بھی اتنی ہی بار ذکر کیا گیا ہے، یا تو پھر جس لفظ کو ذکر کیا گیا ہے اس کے متضاد کو بھی اتنی ہی بار ذکر کیا گیا ہے، اور یا تو جس چیز کے ساتھ مثال دی گئی ہے اتنی ہی بار ممثل لہو اور ممثل دونوں کو یکساں تعداد میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ جدید دور میں اگر کمپیوٹر کے ذریعے بھی کوئی کتاب لکھی جائے تو اس طرح کی کتاب لکھنا ممکن نہیں ہے کہ اس میں الفاظ کی تعداد کی بھی اس قدر رعایت رکھی گئی ہو۔ تو اس جدید تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے، جس میں سے چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حضرت آدم علیہ السلام کی مثال جیسی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو یہاں پہ مشبہ بھی یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور مشبہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کا ذکر قرآن پاک میں 25 بار کیا ہے، یعنی 25 بار ہی حضرت آدم کا ذکر ہوا ہے، 25 بار ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ إِن تَحْمِلْهُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یعنی حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بنی اسرائیل کے شخص کا ذکر کیا ہے اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے جیسی بیان فرمائی ہے قرآن پاک میں۔ تو اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذالک مثل القوم الذین، اسی طرح ان لوگوں کی مثال کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کی مثال بھی کتے جیسی ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر الذین کذبوا بآیاتنا یہ جو جملہ ہے اس کو بھی 5 مرتبہ ذکر فرمایا گیا ہے، اور لفظ کلب پتلے کاف کے ساتھ کلبن جس کا معنی کتا ہوتا ہے اس کو بھی 5 بار استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہاں پر بھی مشبہ اور مشبہ بھی کو یکساں طور پر یکساں تعداد میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی الذین کذبوا بآیاتنا بھی 5 بار اور کلبن کو بھی 5 بار ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ فاطر کی آیت نمبر 20 ہے، آیت نمبر 19 اور 20 ہے سورہ فاطر کی، یہ سورہ نمبر 19 ہے۔ ارشاد فرمایا، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، کہ اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے۔ تو پہلی مثالوں میں برابری کا ذکر تھا، ایک چیز کی مثال دوسری چیز کے ساتھ دی گئی تھی تو وہاں پہ ان کی تعداد بھی ایک ہی ذکر کی گئی، لیکن یہاں پہ برابر نہیں ہے کو ذکر فرمایا، تو یہاں پہ لفظ ظلمات یعنی اندھیرے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اس کو تو 23 مرتبہ استعمال کیا ہے، اور لفظ نور یعنی روشنی اس کو 24 مرتبہ استعمال کیا ہے، یعنی روشنی کی اندھیرے پر فوقیت ہوتی ہے تو روشنی کو 1 مرتبہ زائد ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہیں، تو لفظ عمشن اس مادے کو 12 مرتبہ استعمال کیا ہے، اور لفظ بصر کو 47 مرتبہ استعمال کیا ہے، یعنی بصارت کی فوقیت تھی عمیشت پر، اندھے ہونے پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زیادہ تعداد میں ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں لفظ 7 سماوات کو 7 بار استعمال کیا گیا ہے، اور آسمان بھی 7 ہیں، اور لفظ 7 سماوات
کو بھی 7 ہی بار استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ 7 سماوات کے لیے خلقہ کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ بھی 7 ہی مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر لفظ یوم یعنی دن 365 بار استعمال کیا ہے، اور سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور یوم کی جمع ایام یہ 27 بار ہے، اور یومین 3 بار ہے، یعنی یوم کی جو جمع ہے یہ مل کر کل 30 بار بن جاتے ہیں، اور مہینے کے اندر 30 ہی دن ہوتے ہیں۔ کیا کمال کا یہ قرآن پاک کے اندر اعداد استعمال کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح شہر مہینے کے لیے جو استعمال ہوا ہے وہ 12 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، اور سال کے 12 ہی مہینے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ شجرتن کو 26 بار استعمال کیا ہے، جس کا معنی درخت ہوتا ہے، اور لفظ نباتن جس کا معنی پودے ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 26 بار استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے انہیں جزا و سزا دی جائے گی۔ یہ ذکر قرآن پاک میں 117 مرتبہ آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ مغفرتن یعنی عفو و درگزر اور بخشش کا ذکر کیا ہے، یہ قرآن پاک میں 234 مرتبہ آیا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس کے عذاب پر حاوی ہے، یعنی دگنا ہے، تو دگنی تعداد میں 117 کا 2 گنا 234 بنتا ہے، اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ قل یعنی کہو فرما دیجئے، اس کو 332 مرتبہ ذکر کیا ہے، اور قرآن پاک میں لفظ قالو یعنی انہوں نے کہا کو بھی 332 بار ہی ذکر کیا گیا ہے۔ لفظ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 115 مرتبہ استعمال فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر، اور لفظ آخرت بھی 115 بار ذکر کیا گیا ہے۔ ایمان 25 بار ذکر کیا گیا ہے، اور کفر بھی 25 ہی بار ذکر کیا گیا ہے۔ جنت کا ذکر 77 بار کیا گیا ہے، اور جہنم کا ذکر بھی 77 بار ہی کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ جس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، اس کا ذکر 32 بار ہے، اور برکات جس کا معنی ہوتا ہے برکت، اس کو بھی 32 بار ہی ذکر کیا گیا ہے۔ الابرار یعنی نیک لوگ، یہ لفظ قرآن پاک میں 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور الفجار یعنی گناہگار لوگ، یہ قرآن پاک میں 3 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، یعنی الابرار کو الفجار کے اوپر دگنی فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح لفظ خمر یعنی شراب کا لفظ 6 بار استعمال ہوا ہے، اور سکارا یعنی شرابی یا نشہ کا لفظ بھی 6 بار ہی استعمال ہوا ہے۔ لفظ لسان 25 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے زبان، اور لفظ خطاب جس کا معنی ہوتا ہے گفتگو کرنا، اس کو بھی 25 بار ہی استعمال کیا گیا ہے۔ محبتن اور طاعتن جس کا معنی محبت اور اطاعت کرنا ہوتا ہے، اس کو 83 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، اور لفظ معصیت کو 75 بار ذکر کیا ہے، جبکہ لفظ شکر کو بھی 75 بار ہی ذکر کیا ہے، یعنی لفظ مصیبت کو 75 بار ذکر کیا ہے۔ لفظ مصیبت یعنی غم اور مصیبت دکھ کو جس کا معنی ہے، اسے 75 بار ذکر کیا ہے، اس کے مقابلے میں شکر کو بھی 75 ہی بار ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح لفظ امراتن کو 23 بار، جبکہ لفظ رجلن کو بھی 23 ہی بار ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب سائنسی نکتہ بھی ہے جو میں آخر میں چل کے بیان کروں گا۔ لفظ صلواتن یعنی صلاتن کی جمع نماز، اس کو 5 بار ذکر کیا گیا، اور دن میں 5 ہی نمازیں فرض ہیں۔ اسی طرح لفظ انسان کو 65 مرتبہ دہرایا گیا ہے، جبکہ یہاں پہ ایک مزید بات اگر دیکھی جائے تو انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں، اس کی پیدائش کے جو مراحل ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے، وہ بھی ان کی جو کل تعداد بنتی ہے وہ بھی 65 ہی بنتی ہے۔ وہ اس طرح کہ سب سے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے، اور لفظ ترابن عربی میں مٹی کو کہتے ہیں، لفظ تراب کا 17 بار ذکر ہے، اور اس کے بعد نطفتن جو انسانی تخلیق کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس کا لفظ 12 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد علقن یعنی اس کے بعد انسان لوتھڑا بن جاتا ہے، خون کا ایک لوتھڑا بنتا ہے، اس کو 6 بار استعمال کیا ہے۔ لفظ مدغتن اس کے بعد انسان جو ہے وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، وہ بھی 3 بار استعمال ہوا ہے۔ اور لفظ عظامن یعنی اس کے بعد انسان کی ہڈیاں بنتی ہیں، اس کا ذکر 15 مرتبہ ہوا ہے۔ اور لفظ لحمن پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، تو اس لحمن کا ذکر جو ہے یہ 12 دفعہ کیا گیا ہے۔ اور یہ جو مراحل کی کل تعداد ہے، یعنی 17 بار تراب، نطفہ 12 بار، علق 6 بار، مدغہ 3 بار،
عظام 15 بار اور لحم یہ 12 بار، یہ کل مل کر 65 مرتبہ بنتے ہیں۔ اور انسان، لفظ انسان کا ذکر بھی 65 بار ہے، اور اس کی تخلیق کے ان مراحل میں جو جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کا ذکر بھی کل ملا کر 65 مرتبہ بنتا ہے۔ اسی طرح لفظ اردن کو قرآن پاک کے اندر 13 بار استعمال کیا گیا ہے، جبکہ لفظ بحرن کو قرآن پاک کے اندر، یعنی جس کا مطلب سمندر ہوتا ہے، 32 بار استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی زمین کا لفظ اردن زمین، اس سے 13 بار، بحرن سمندر یا دریا 32 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہ کل مجموعہ 45 بنتا ہے۔ یہاں پہ ایک عجیب سائنسی نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کا حساب لگائیں ریاضی کے طور پر، جب ہم 100 ضرب 13 تقسیم 45 کریں تو نتیجہ آتا ہے 28.8888، اور جب ہم اسی طرح 100 ضرب 45 تقسیم 32 کریں تو اس کا نتیجہ آتا ہے 41.1111۔ یعنی جب ہم کل مجموعہ 13 اور 32 کا جو کل مجموعہ 45 ہے، اس 45 کو تقسیم کرتے ہیں 13 پر تو اس کا نتیجہ آتا ہے 28، اور جب ہم تقسیم کرتے ہیں 45 کو 32 پر تو اس کا نتیجہ آتا ہے 71۔ تو سائنس کہتی ہے کہ زمین جو ہے اس میں 71% پانی ہے اور 28% خشکی ہے۔ تو جب ہم یہ حساب اس طرح سے کرتے ہیں جو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے 13 اور 28 کو، سبحان اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ سائنس آج اس نظریے پہ پہنچی ہے کہ 71% پانی ہے اور 28% جو ہے وہ خشکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو 14 صدیہ پہلے بیان بھی اسی انداز سے فرما دیا تھا، جس کا اب ہم حساب لگا کے اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں جو سائنس کے بالکل مطابق آتا ہے۔ اسی طرح ایک اور سائنس کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ لفظ امراتن کو 23 بار استعمال کیا گیا ہے، لفظ رجلن کو بھی 23 بار استعمال کیا گیا ہے، ان کا مجموعہ 46 بنتا ہے۔ اور جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کی تشکیل کے جو جینز ہوتے ہیں، انسان کی پیدائش کے لیے جو جینز ہوتے ہیں، ان جینز کے اندر جو کروموسوم ہے وہ بھی اسی طرح 46 ہوتے ہیں۔ کل 23 ماں کے ہوتے ہیں اور 23 باپ کے ہوتے ہیں، جو ماں کے بیضے اور باپ کے جرثومے کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کی تعداد بھی 23 ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ سائنس نے جو بات آج کی کہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ امراتن اور رجلن کو بھی قرآن پاک کے اندر 23 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ اس کی سائنس کے ساتھ یہ ایک عجیب و غریب مطابقت ہے اور یہ عجیب و غریب معنی ہے۔ تو کس طرح سے قرآن پاک کو عجیب و غریب طریقے سے، کہ آج اگر کمپیوٹر کی طرح بھی حساب کیا جائے، کمپیوٹر کے دور میں بھی اس طرح سے اتنے پرفیکٹ حساب میں کوئی کتاب نہیں لکھی جا سکتی۔ یہ اس دور جدید کا ایک عظیم معجزہ ہے قرآن پاک کا۔ جس طرح اور سائنسی طریقے کے ساتھ قرآن پاک کے معجزے ہیں، تو میں ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ سائنس جو مرضی کر لے وہ قرآن پاک کا مقابلہ قطعاً نہیں کر سکتی ہے۔ قرآن پاک جب فصاحت و بلاغت کا دور تھا تو یہ فصاحت و بلاغت کے طور پہ معجزہ تھی، اور آج سائنس کا دور ہے تو اس نے سائنس کو بھی برتائی حیرت میں ڈال دیا ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کتاب کو پڑھ کر اس میں غور و فکر کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔